ضائع عمل پھر ہو گیا، نیت اگر نہ ٹھیک ہو، ضائع عمل پھر ہو گیا، قرآن کا ہے یہ فیصلہ، قرآن کا ہے یہ فیصلہ، ضائع عمل پھر ہو گیا، نیت اگر نہ ٹھیک ہو۔ محمد والے محمد کی عزت پہ صلوات۔ واجب عمل ہے بتا دیا، قائم کرو نماز کو۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں حوضہ علمیہ جامعہ المنتظر میں 20 سال سے مجالس میں حاضری دے رہا ہوں، اور علماء حقہ کی دعائیں میرے ساتھ میرے شامل حال ہیں۔ واجب عمل ہے بتا دیے، قائم کرو نماز کو، ذی فاطمہ کے لال نے بھی اہمیت ہے نماز کو، سجدے میں سر ایسا جھکا، سجدے میں سر ایسا جھکا، جو دین کی بقا پھر ہو گیا، نیت اگر نہ ٹھیک ہو۔ صلوات۔ اور یہ ہی خوبصورت بات ہے، اس طرح عزیز بچے حافظ قرآن میں دیکھ رہا تھا کہ جب حافظ ذوالفقار علی نے تلاوت کی، ان کے والد محترم سامنے ان کی ویڈیو بنا رہے تھے، اور ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار بھی واضح تھے، اور بڑی توجہ سے انہوں نے تلاوت کو بھی سنا اور پھر ترجمہ بھی سنا، اور بڑے فخریہ انداز سے مجھے امید ہے وہ کہیں گے کہ میں اس کا باپ ہوں جو حافظ قرآن ہے اور ترجمہ قرآن بھی جانتا ہے۔ تو یقیناً یہ کوشش ہے قبلہ علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب کی، ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات ان کو مزید اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ملت و قوم کی سرپرستی فرما سکے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ علامہ شبیر نجوی صاحب نے تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ دے دیا۔ اللہ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ یقیناً یہ آج کی محفل خالصتاً قرآنی محفل ہے، اور ایک نورانی محفل ہے۔ روز قیامت کچھ لوگ محشر میں مخصوص تاج کے ساتھ وارد ہوں گے۔ اللہ رب العزت انہیں حکم دے گا، قاری صاحب تم جو ادھر رہے ہیں، روز قیامت صلوات پڑھیں مل کر آواز میں اللہ رب العزت روز قیامت ایک گروہ کو حکم دے گا کہ وہ ایک مخصوص تاج کے ساتھ سروں پہ تاج ہوں گے اور وارد میدان محشر ہوں گے۔
ان کو دیکھ کر خدا کی مخلوق صالحین متقین دیکھ کر غبطہ کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جس بہترین انداز میں اور بہترین سنہری سروں پر تاج سجائے ہوئے میدان محشر میں وارد ہو رہے ہیں. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں تو انہیں جواب ملے گا کہ آج جو اس بہترین انداز میں یہ گروہ محشر کے میدان میں وارد ہو رہا ہے یہ حاملان قرآن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو حفظ کیا، قرآن کی تعلیم حاصل کی اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم سے بہرہ مند کیا. یقیناً قرآن ایک بہت بڑا ہادی ہے، اللہ کی نعمت ہے اپنے بندوں کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے. تو مجھے یاد ہے میں قوم المقدس میں تھا، شاید 1996 کی بات ہے یا 95 کی بات ہے. ایک مظفر گڑھ کے علاقے میں مناظرہ ہوا اور اس مناظرہ اس بات پہ ختم ہوا کہ اگر شیعوں میں 5 حافظ قرآن لے آؤ گے تو ہم سارا خاندان شیعہ ہو جائیں گے. صرف 5 حافظ قرآن لے آؤ گے ہم سارا خاندان شیعہ ہو جائیں گے. تو میں نے ادھر سے ہی، اب حافظ صاحب قبلہ موجود ہے یہاں، میں نے کئی مرتبہ ان کو اس بات پہ داد بھی دی ہے اور وہاں قم المقدس حرم میں خصوصی طور پر جا کر میں نے حافظ صاحب قبلہ اور اس ٹیم کے لیے زیارت پڑھی تھی ان کی نیابت میں بی بی معصومہ کی بارگاہ میں، جن کو حافظ صاحب قبلہ لے کر گئے تھے حافظان قرآن کو، اور وہاں ان کے چیلنج کو قبول کیا. 5 حافظ قرآن لے گئے اور وہاں ساری رات اہل سنت کے گھر قرآن پڑھا، ثابت کیا کہ شیعوں میں حافظ قرآن ہے. اور جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا شیعہ ہونے کا وہ سارے بھاگ گئے. صاحب خانہ اپنے وعدے پہ زبان پہ پکا رہا کہ میرے گھر میں قرآن پڑھا گیا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ شیعہ حافظ قرآن لائیں گے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. آج میں علم بھی لگا رہا ہوں اور مجلس بھی کرا رہا ہوں. سبحان اللہ، نعرہ حیدری. وہ مجھے یاد ہے، میں قوم المقدس میں تھا. حافظ صاحب قبلہ کو اگر کہ اس وقت ان کے اس رخ انور نورانی چہرے کی میں نے زیارت نہیں کی ہوئی تھی، بعد میں نصیب ہوئی. جب میں لاہور میں آیا تو ان کا نام، ان کی کاوشیں، ان کی خدمات پرانی ہم بہت پہلے سے سنتے آ رہے ہیں. خداوند متعال ان کو طول عمر دے اور جس طرح قرآنی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس سے بہتر قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترقی اور ارتقائی مراحل طے کرنے کی توفیقات عطا فرمائے. میں یقیناً یہاں یہ عرض کروں گا کہ اس پرآشوب دور میں خوش بخت ہیں وہ بزرگان احباب جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کر رہے ہیں، اور وہ گھرانے بھی خوش بخت ہیں کہ جو اپنی اولاد کو اس پرآشوب دور میں کلام الہی قرآن مجید کی تعلیم کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. میں یہاں قرآن کی عظمت اور اہمیت کے حوالہ سے بس ایک واقعہ اور چند جملے آپ کو خدمت میں عرض کروں گا. ان کو دبانے کی کوشش کی ہے، یہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس نے کہا میں ان کی ترقی اور ان کے اس آگے بڑھنے کے راز کو جاننا چاہتا ہوں. تو وہ ازہر یونیورسٹی آیا جو مصر میں واقع ہے، عالم اسلام کی ایک عظیم درسگاہ یونیورسٹی ہے ازہر شریف. وہاں جب وہ آکسفورڈ کے پروفیسر آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی لائبریری دکھائیے. جب وہ ان کی لائبریری کا مطالعہ کرنے گیا وہ ایک ریسرچ پہ آیا ہوا تھا کہ قرآن کے ماننے والے مسلمان کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. وہاں جب لائبریری میں آیا
تو اس نے ایک کتاب کو اٹھایا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی کتاب ہے، وہ قرآن مجید تھی۔ جو ہی اس نے کھولا قرآن مجید کو، اس کے سامنے یہ آیت مجیدہ نکلی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، کہ یہ وہ قرآن مجید ہے جو ایک مستقیم راستے کی طرف ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ اس نے جب اس آیہ مجیدہ کا ترجمہ پڑھا انگلش میں، اس کے بعد اس نے طے کر لیا کہ جب واپس آیا اس نے اپنے تھنک ٹینک لوگوں کو کہا کہ جو مسلمانوں پہ کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو منتشر کرنے پہ مامور ہیں مغربی طاقتیں، اس نے انہیں کہا کہ اگر مسلمانوں کو ترقی سے روکنا ہے تو ان کو قرآن سے دور کیجئے۔ یہ سند سمیت مختصراً تحفہ بھی ان کی خدمت کراتا ہے۔ سبق آگے دے صلوات پر محمد والی حافظ موجز حسن، سنڈے سکول کا اون عباس، کینا ادھر ذریعہ صاحب بیٹا ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ قاسمی صاحب اوپر آ جائیں آپ۔ قاسم صاحب ادھر ہون بنا بھی ملک فقیر صاحب آؤ۔ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بہت اچھا جو ہے نا، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا وہ کام ہے کہ صدقہ محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ نے جو یہ سعادت نصیب فرمائی، اور اس کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو یہی گزارش کروں گا کہ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے بعد کامیابی کے لیے قرآن و میری اہل بیت سے متمسک رہنا ہی فلاح ہے۔ میری تو یہی پیغام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انہوں نے نازل فرمایا، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار کے فرامین پر ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، تو اسی میں ہی ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح ہے اور کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب سعید حفظ قرآن اسناد کے حوالے سے خداوند عالم نے میرے اوپر کرم کیا کہ میں حفظ قرآن کے حوالے سے امامیہ قرأت کالج موچی دروازہ لاہور حبیب بینک کی طرف سے علامہ حافظ قبیل صاحب کی طرف سے میں نے پہلا انعام سن 62 میں حاصل کیا، اور اس کے بعد بین الاقوامی مقابلے کے لیے آقا خمینی کے حکم پر ضیاء الحق صاحب کی طرف سے ایران میں گیا، ایک وفد بھی لے کر گیا، وہاں پر مقابلہ ہوا، چوتھی پوزیشن حاصل ہوئی، 2-3 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، اور مجھے شوق تھا کہ میں حفظ قرآن کا ادارہ بناؤں۔ جامعۃ المنتظر کے عظیم مدرسہ میں 23 سال پڑھانے کے بعد میں نے ایک ادارہ بنایا جو اب 24 سال ہو گئے ہیں، حفظ قرآن ادارہ چلا رہا ہوں۔ پہلے وہ نجف بازار میں تھا، اب یہاں پر بلال مارکیٹ کیو بلاک میں ہے، بلال سٹریٹ کیو بلاک میں ہے۔ یہاں پر آج 5 حفاظ کو اسناد عطا کی گئی ہیں، جس میں نجف کے علماء اور بزرگان نے اپنے دست مبارک سے اسناد تقسیم کی ہیں۔ سینکڑوں حفاظ اس وقت تک فارغ التحصیل ہو چکے ہیں جو قوم نجف میں اور پڑھ رہے ہیں اور پروفیسر لگے ہوئے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ خاص طور پہ فقہ جعفریہ میں اس حفظ قرآن اور قرآن کی محبت اور تفہیم قرآن کے حوالے سے، نہج البلاغہ کے حوالے سے ہم کردار ادا کریں۔ وہی سلسلہ ہم جاری کیے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں بہت زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، اور آج 5 بچوں کو جن میں حافظ حسن عباس سر فہرست تھا انہیں اسناد تقسیم کی گئی، اور یہی ہمارا مشن ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو، جس کے ذریعے ملک کی بھی بقا ہو، اسلام کا بھی تحفظ ہو۔ سب سے پہلے تو میں علامہ حافظ سید کاظم رضا نقوی صاحب کو جو پرنسپل و سربراہ ہیں مدرسہ قرآن و اہل بیت کے، مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ جن کی محنت سے آج 5 حفاظ کو سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے. اور اس موقع پر ایک بات میڈیا کے ذریعے کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ وسیم رضوی نامی شخص جو ہندوستان میں اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتا ہے اور ہندوستان کی سپریم کورٹ میں قرآن پاک کی 26 آیات کے بارے میں جاتا ہے کہ ان کو قرآن پاک سے نکالا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تشیع سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. بے شک مکتب تشیع کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی قسم کی زبر اور زیر کی یا کسی لفظ کی کمی پیشی نہیں. یہ قرآن پاک ایک مکمل قرآن پاک ہے. جو بھی اس کے بارے میں تحریف کا نظریہ رکھتا ہے اس کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اور یہی وہ مشن ہے جو قبلہ علامہ حافظ سید کاظم رضا نقوی صاحب ایک عرصہ دراز سے لے کر چل رہے ہیں اور قاریان قرآن بھی پیدا کر رہے ہیں اور حافظان قرآن بھی پیدا کر رہے ہیں. خداوند متعال ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.